یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج جو ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو زمین نکلنے سے انکار کرتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ آگ جلائیں اور آگ جلانے سے انکار کریں. کہ اب میں نام نہیں لیتا, آپ لوگوں کو پتا ہے کتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کے پیشاب بند ہوئے ہیں, تو کسی مزار پہ نہیں ان کو لے کے گئے, آغا خان لے گئے. کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زندگی اور موت کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھی. تبارک الذی بیدہ الملک, بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے, یعنی کائنات میں ہر چیز اس کے قبضے میں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ہر چیز اس کے قبضے میں ہے اور ہر چیز کے ساتھ کچھ بھی کرنے پر وہ قادر ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات میں سے صرف جن و انس ہیں جن کو فری ول دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کرے, لیکن آخرت میں پھر ان کے اوپر پکڑ کرے گا. باقی مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتنی پابند ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج جو ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو زمین نکلنے سے انکار کرتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زمین کی مٹی میں پانی ڈالا جائے اور وہ بیج اگانے سے انکار کر دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ آگ جلائیں اور آگ جلانے سے انکار کر دیں. یہ سب کے سب فزیکل فینومینا آف نیچر اللہ تعالیٰ کے انتہائی محکم قوانین ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے لیے معجزے کے طور پر کبھی اس رول کو توڑنا چاہے وہ الگ بات, لیکن جنرل رول یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محکم قوانین ہیں. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر اتنے محکم ہے کہ انہی کے بنیاد کے اوپر پھر سائنٹیفک جو ڈسکوریز اور پھر سائنٹیفک جو انوینشنز ہیں وہ پاسبل ہوئی ہیں. ادروائز اگر فورس آف بوئنسی جو ایئر کے اندر یا سمندر کے پانی میں ایگزسٹ کرتی ہے, یہ کسی دن کرے کسی دن نہ کرے, تو پھر بحری جہاز تو آپ نہیں چلا سکتے سمندر میں, اور پھر پریڈکٹ بھی نہ کر سکیں کہ آج سمندر کا پانی بحری جہاز کو قوت اچھال فورس آف بوئنسی دے گا یا نہیں دے گا, تو آپ یہ شیڈول بھی نہ بنا سکتے. تو یہ سائنٹیفک انوینشنز اسی لیے پاسبل ہوئی ہیں کہ فزیکل فینومینا آف نیچر بڑے محکم ہیں, یہ اس طرح نہیں ٹوٹتے ہیں. ویسے آپ کسے کہانیوں میں جتنے مرضی ان کو توڑتے رہے کہ فلانے بابے نے ایسا کرتا, فلانے نے ایسا کرتا, تو وہ بھی اب خیر پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اب کوئی بابا کچھ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ ہے کہ پہلے بھی بابے کرتے کچھ نہیں تھے, بابوں کی سٹوریاں لکھنے والے لکھ دیا کرتے تھے. تو اب اگر کوئی آپ کے سوچیں کہ کوئی کلیم کرے تو سب سے پہلے تو میڈیا پہنچے گا نا, آؤ نہیں. تو یہ صرف ان لوگوں کے دعوے ہوتے ہیں, ایسے پاسبل نہیں ہوتا. اللہ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا. یہ دنیا کی ساری چیزیں کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کبھی کبھار پیغمبروں کے لیے ایسے معاملات ہوئے, اس کی ریزن یہ تھی کہ پیغمبروں کو منوانا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے, کیونکہ وہ اللہ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. ادر دین پروفٹس کے بارے میں جو کرامات کا کنسپٹ ہے وہ صرف زیادہ سے زیادہ دعا کا ہے. وہ اللہ کی مرضی قبول کر لے, اللہ کی مرضی نہ قبول کرے. پابند کوئی نہیں ہے, دھوس کوئی نہیں ہے. یہ ہر ایک جو گلی محلے میں آپ کو یعنی سننے کو باتیں ملتی ہیں کہ جی جناب فلاں بندہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ چل لیتا تھا, اڑ کے ہو گئے, بڈھے ہو گئے نا, یہ پانی بھابی ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی, ایسے پاسبل ہی نہیں ہے. اگر یہ باتیں ہوتی تو بحری بیڑے نا مسلمان تیار کرتے جنگیں کرنے کے لیے. بسم اللہ ہی سکھائی جاتی لوگوں کہ جی بسم اللہ پڑھو. دیکھیں سب سے زیادہ اگر کوئی کامل ایمان مومن تھے کون تھے؟ صحابہ اور اہل بیت. تو بسم اللہ پڑھ کے سارے کام کرتے نا. وہ کیوں کشتیوں میں سفر کرتے تھے؟ بسم اللہ ہی پڑھا کرتے. یہ پاسبل نہیں ہے, اس طرح نہیں ہوا کرتا. یہ سب کی سب کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی غزوہ احد کے موقع پر شہید ہوئے ہیں, حتیٰ کہ آپ بے ہوش بھی ہو گئے. اور اس طرح کے کئی واقعات آپ کو ملیں گے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہ جو آزمائشوں کا معاملہ ہے یہ سب کے لیے ہوتا ہے. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کو معجزے والا معاملہ کر دے وہ الگ بات ہے. یہاں پہ لوگ یعنی آئے دن کہتے ہیں وہ جی فلاں بندے نے جناب آگ کی چھال مارتی, کچھ بھی نہیں ہوا. وہ محمد پناہ ٹوٹانی کے بارے میں مشہور کیا ہوا سر لے ہو نا, مارو چھال جناب, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو, آپ یہ کام کر کے بتا دیں آپ جس مسلک کے ہیں, میں پورے پاکستان کو اس مسلک کے اوپر لے آتا ہوں, لائیں تو پریکٹیکلی پتہ چل جائے. یہ سب کے سب ہوتی ہیں جھوٹی باتیں. اسی لیے وہ کہیں کونے خدرے میں واقعات ہوتے ہیں, بعد میں رپورٹ ہوتے ہیں, میڈیا میں سامنے لا کے پروڈیوس کرتے ہیں. پاکستان کے جب وہ
جہاز آپ کو پتہ نا ایک بار غائب ہو گیا تھا اس طرف جاتے وقت گلگت میں، وہ آج تک نہیں ملا. تو سر کو بزرگ ڈھونڈ دے نا، بتا دے کدھر ہے وہ. بجلی پوری کرتے ہیں، کہتے جی نگاہ مارو وہ دنیا چلاتے ہیں جی. سر بجلی چلاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ لادہ بات ہے، یہ سارے بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں نا تو ان کو آپ شفا انٹرنیشنل میں لے کے جاتے ہیں. اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ جی پوری زندگی تے سانو کہانیاں کراندے رہے ہو، ہن انہاں نوں بھی کسی مزار تے لے کے جاؤ نا علاج کرانے واسطے. آج تک جتنے کلیمڈ بزرگ ہیں ان کے کیا آپریشن نہیں ہو رہے ہیں؟ ان کا کئی، اب میں نام نہیں لیتا، آپ لوگوں کو پتا ہے کتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کے پیشاب بند ہوئے ہیں تو کسی مزار پہ نہیں ان کو لے کے گئے، آغا خان لے گئے. کیوں؟ ہمارے بندے بیمار ہوتے ہیں ان کو بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں، بزرگ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کو لے جاتے ہیں. کرو نا اپنے آپ کو بھی ٹھیک، چلو کسی بڑے کو لے جاؤ. کہانی ہوتی ہے. اس لیے میں نے چیلنج دیا ہے کہ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے نا کہ بزرگ جو ہیں وہ روحانی آپریشن کر لیتے ہیں اور اس طرح کے معاملات، تو آپریشن تو بہت بڑی بات ہے. ایک بچے کا ختنہ کوئی کر کے بتا دے ہم بزرگ مان لیں گے، لیکن بلیڈ مارے بغیر تے جے نہ ہویا ختنہ تو پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے چلو اگے رہن دو، میں سخت کار نہیں کرتا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ہستی ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزمایا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. سر یہ ایک آیت کا جو پورشن ہے نا، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. یہ پورے کے پورے یعنی الہامی کتابوں کا نچوڑ ہے یہ کہ زندگی موت کا سسٹم اللہ نے کیوں پیدا کیا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں مقصد کیا ہے. کوئی کہتا ہے جی انسانیت کی خدمت مقصد ہے، کوئی کہتا ہے جی صرف ماتھے ٹیکنا مقصد ہے. نیک اعمال، نیک اعمال میں حقوق اللہ بھی شامل ہے، حقوق العباد بھی شامل ہے. اور نٹ شیل میں آپ بیان کریں گے نا، جن جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو اوبے کرنا، اطاعت اختیار کرنا، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیک عمل. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زندگی اور موت کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ جانچنے کے بعد ظاہر ہے جب بھی کوئی ٹیسٹ میں جانچا جاتا ہے الٹیمیٹلی پھر اس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ پھر جنت یا دوزخ کی شکل میں ہونے والے اعوذ باللہ تعالی. جو پیغمبروں کے ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا، اور جو پیغمبروں کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قیامت والے دن تباہ و برباد کر دے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین. وہو العزیز الغفور، وہ غالب ہے، عزت والا ہے اور بخشنے والا ہے. العزیز ہے، اتنا غالب ہے کہ جب چاہے کسی کو تباہ و برباد کر دے، لیکن ڈھیل دیتا ہے. اس کی یہ صفت غفوریت بھی ہے نا، بخشنے والا مہربان ہے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل فرمانے والا ہے. عدل میں تو رحمت اور غضب برابر ہونا چاہیے، تبھی برابری ہوگی نا. عدل کہتے ہیں نا توازن کو. تو سر یہ برابر بھی ہوتا نا تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی. یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سبقت لے جاتی. وہ میاں محمد باقر صاحب کا بھی شعر ہے نا، عدل کرے تا تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. یعنی اگر تو عدل پہ آئے نا تو پھر بڑی بڑی شانوں والے بھی وہ بھی کانپیں گے کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہو. اور اگر تو فضل پہ آئے تو میرے جیسے گنہگار لوگ بھی بخشے دیں. حتیٰ کہ سورہ فاطر کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ مضمون کئی جگہ قرآن میں ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنا شروع کرتا تو زمین پہ کسی کو زندہ نہ چھوڑتا. کہیں نہ کہیں کسی سے لغزش ہو جاتی ہے. اور سر معذرت کے ساتھ اگر میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ جو عصمت انبیاء کا عقیدہ بھی جو بنایا گیا ہے نا ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص، یہ عقیدہ کتاب و سنت سے سپورٹیو نہیں ہے. اور مجھے پہلی دفعہ اس بات کا احساس ہوا جب میں نے اپنے گھر ایک مزدور لگایا، وہ کرسچن تھا، پروٹیسٹنٹ. تو میں نے اس سے ایک دن تھوڑا ریلیجن پہ ڈسکشن کی تو مجھے کہنے لگا جی آپ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی. تو وہ کہنے لگے ہم تو انبیاء کو معصوم نہیں مانتے.
تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی تورات میں بھی انجیل کے اندر بھی انبیاء کی غلطیوں کا بیان ہوا ہے، تو کیا قرآن میں نہیں ہوا ہوا؟ میں نے کہا یار ہوا تو ہوا ہے۔ تو کہتا سر آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ معصومیت کا عقیدہ پھر نکالا کہاں سے؟ قرآن میں حضرت آدم کی غلطی کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے، کئی مقامات پہ نبی علیہ السلام کی اجتہادی خطاؤں کا اور لغزشوں کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ معصومیت کہاں سے نکالی ہوئی ہے؟ تو میں پھر پہلی دفعہ تھنک آؤٹ آف باکس کیا، پھر میں بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، حوصلہ ہی نہیں تھا۔ پھر الٹیمیٹلی جب مجھے یہ ساری باتیں سمجھ آئیں کہ معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرے گا، غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، غلطیوں سے پاک صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ اب مجھے بتائیں یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی نا، اور کتنا عذاب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یونس علیہ السلام سورہ الصافات میں مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگتے، اور وہ معافی کن الفاظ میں مانگی، وہ سورۃ الانبیاء میں آیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگی ہے نا سر، پھر اللہ نے معاف بھی کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی اس طرح معاف کریں گے اگر ہماری طرف کوئی متوجہ ہو۔ تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام نے امت کو ایک عقیدہ دیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ، صرف پاک تو ہے غلطیوں سے۔ یہ جو سبحان اللہ کی کوالٹی ہے کسی مخلوق کو دے سکتا ہے بندہ؟ مخلوق میں تو عیب ہے، مخلوق کا سب سے بڑا عیب موت ہے سر، موت عیب ہے۔ ہم اپنے آپ کو موت سے آزاد نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہی تو پھر وہ سخت جواب اینٹی وینم اور پھکی کے طور پہ عیسائیوں کو کہا ہے نا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں، کہ تم کہتے ہو جیزس کرائسٹ جو ہے یہ خدا ہے، اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اس کی ماں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اور یہی بات اس صورت میں ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آ جائے گی، قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، ہم بھی کسی اکڑ میں نہیں ہیں، تو تم کس کھاتے میں ہو اللہ کی نافرمانیوں کے معاملے میں؟ ہم تو خود ڈرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کم از کم قرآن میں 3 دفعہ یہ ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی آپ فرما دیجئے میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا سر۔ تو یہ پھر میں نے بڑی دلیری کر کے میں نے یہ ساری آیات احادیث کے ذریعے نا 2 نشستوں میں ایک لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ۔ یہ نام میں نے ذرا یعنی سمجھ لیں تقیۃً نہیں رکھا ہوا تھا، نام کیا رکھا ہے؟ عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ، یعنی عصمت انبیاء کے عقیدے پہ جو وسوسے آتے ہیں نا ان کو دور کرنا۔ لیکن بتایا اس میں یہ کہ وسوسے ٹھیک آ رہے ہیں، آپ کا عقیدہ غلط ہے، عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ نہیں یہ والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر آزاد ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی کی دھونس نہیں لگا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ غلطیوں سے پاک ہے۔ مخلوق جتنی بھی ہو جائے اس کے اندر عیب موجود ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ موٹی موٹی بات کرتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ مخلوق تو محتاج ہے، تو یہ انسان کے اندر بلٹ ان اللہ نے کمزوریاں رکھی ہیں۔ ہمارے ساتھ کیسی کمزوریاں اٹیچ ہیں؟ نیند کی کمزوری، کھانے پینے کی کمزوری۔ سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا نا عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے، تم کہتے ہو عیسیٰ تمہارا رب ہے؟ جو روٹی کا محتاج ہو وہ تمہارا رب اور مشکل کشا کیسے؟ اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ عیسیٰ تمہارے نفع و نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے جو خود روٹی کھانے کا محتاج ہے؟ کوئی اپنے آپ کو کھانے پینے سے، پیاس سے، پیشاب سے، نیند سے آزاد کر سکتا ہے؟ اس دنیا میں نہیں کر سکتا۔ ہاں جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پہ عطا فرما دے، وہاں پہ جو لوگ کھائیں گے پیئیں گے
لذت کے لیے کھائیں گے، مجبوری کی وجہ سے نہیں کھائیں گے۔